अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो माशाअल्लाह सुनामी सरकार माशी और दीगर मैदानों में तबाहियाँ फैला रहा है, लेकिन मैं आज सिर्फ जो सफारती महाज पे तबाहकारियाँ हैं उनका इख्तिसार के साथ तज़किरा करना चाहूँगा। ताज़ा तरीन मिसाल उसकी आपने देख ली कि जो PIA के जहाज़ को अपनी तहवील में रख कर मलाइशिया जैसे मुल्क ने भी हमारे साथ दुश्मनों वाला सलूक किया। आप हैरान होंगे कि महातीर मोहम्मद के मलाइशिया में ऐसा क्यों पाकिस्तान के साथ हुआ। दरअसल हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान ख़ान साहब एक बुनियादी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं और मैं समझने से कासिर हूँ कि कोई भी उनको समझाने वाला नहीं है और उनको याद दिलाने वाला नहीं है कि इस वक्त वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। मसलन हम जैसे लोग हों, आम आदमी हों या आप अपोजिशन में हों, तो आप बाहर की मुल्कों के बारे में भी तबसरे कर सकते हैं, उनके हुक्मरानों के बारे में भी राय दे सकते हैं और आपकी उस राय या उस तबसरे का आपकी मुल्क को कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब कोई शख्स किसी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव या हुक्मरान बन जाता है तो फिर उनके एक एक लफ्ज़ और एक एक इशारे को तोला जाता है और बाहर की दुनिया उस पर रिएक्ट करती हैं। अब आप हैरान होंगे कि मलाइशिया ने आखिर ऐसा क्यों किया। अब इस दौरान आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक लगे हुए हैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ फंक्शंस में। वो महातीर मोहम्मद साहब की तारीफ़ कर रहे हैं और महातीर मोहम्मद को आइडियल के तौर पर कभी पेश करते हैं, कभी तैयब उर्दगान को, कभी चीनी क़यादत को, कभी दूसरी को। लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब महातीर मोहम्मद साहब वहाँ के हुक्मरान नहीं हैं, बल्कि जो लोग वहाँ के हुक्मरान हैं उन्होंने महातीर मोहम्मद को हटा के ये इक़्तिदार हासिल किया है। तो ज़ाहिर बात है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या सिटिंग जो उनके हुक्मरान है उनकी तारीफ़ की बजाय महातीर मोहम्मद जिनको उन लोगों ने हटा के इक़्तिदार ले लिया है, तो वो महातीर की तारीफ़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबानें सुनेंगे तो वो पाकिस्तान से क्यों खुश रह सकते हैं। मसलन अगर तुर्की के सदर रोज़ाना उठ के वो नवाज शरीफ की तारीफ़ें करते फिरें या वो ज़रदारी की तारीफ़ें करते फिरें तो इमरान ख़ान साहब का रिएक्शन क्या होगा। तो इसलिए बाज़ लोग हैरान हैं कि मलाइशिया ने ऐसा क्यों किया। मैं जिस नतीजे तक पहुंचा हूं तो वजह उसकी यही है कि इमरान ख़ान साहब ये ध्यान नहीं रखते कि इस वक्त महातीर मोहम्मद वहाँ के हुक्मरान नहीं है। फिर आप देख लीजिए कि उनके दौर में जो कुछ हुआ, जो सबसे बड़ा ब्लंडर और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ, वो तो ज़ाहिरी बात है कि कश्मीर का मामला है कि कश्मीर के मामले में उन्होंने पहले मोदी से तवक्कुआत वाबस्ता की और उनके इलेक्शन से पहले इसलिए उनके दोबारा इलेक्ट होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उनका ये ख्याल था कि मोदी उनके साथ मसला हल कर लेंगे। और दूसरा ब्लंडर उन्होंने ये किया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे एतबार किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से मोदी के साथ मैच फिक्स कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने सालिसी की बात की तो इमरान ख़ान साहब ना तजुर्बाकारी की वजह से वो या पॉपुलरिज्म की सियासत की वजह से आपे से बाहर हो गए और उन्होंने ऐसा तासुर लिया और दिया कि जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालिसी करेंगे। लेकिन जब वो UN जनरल असम्बली के इजलास के लिए गए तो उनकी आंखें खुल गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा उनको नसीहतें शुरू कर दी और मोदी के साथ ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके एक लिहाज से मोदी के उस कश्मीर के हवाले से उस जालिमाना और जारहाना और एकतरफा इक़दाम की तौसीक कर दी। तो जो बहुत बड़ा ब्लंडर था वो तो यही था कि मोदी और ट्रंप पे उनके एतबार की वजह से मकबूजा कश्मीर को इंडिया ने हड़प कर लिया। अब ये जो दूसरा मामला है कि इस्लामी ममालिक के हवाले से वो अफरात व तफरीत से मुसलसल काम ले रहे हैं। पहले उन्होंने प्रोग्राम बनाया तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के साथ UN जनरल असम्बली में जाने का। फिर जब उनको पता चला कि सऊदी अरब नाराज़ होगा तो वो सऊदी अरब चले गए, मोहम्मद बिन सलमान की जहाज़ में गए, जो ज़ाहिरी बात है कि नहायत नामुनासिब बात थी। हम भी चाहते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के जहाज़ में ना जाएँ एक इंटरनेशनल फोरम पे, लेकिन उधर जाके उन्होंने ये ब्लंडर किया कि गए वो मोहम्मद बिन सलमान के जहाज़ में थे, लेकिन उधर तुर्की, मलाइशिया और ईरान के हुक्मरानों के साथ बैठ के उन्होंने
نئے اتحاد کا حصہ بننے پہ رضامندی ظاہر کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ نمبر ون جس ملک سے وہ خوفزدہ ہے یا جس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں وہ ترکی ہے، اور دوسرے نمبر پر ان کی حساسیت اب ایون ایران سیکنڈ پہ آ گیا ہے۔ اسی طرح ملائیشیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات نہایت خراب ہیں۔ تو جب ہمارے پرائم منسٹر جو ان کے جہاز میں گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کی بات کی، تو محمد بن سلمان نے پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ری ایکشن دینی ہی تھی جو انہوں نے دے دی، لیکن اس سے بھی ایک اور بڑی بات وہاں پہ انہوں نے کر دی، اور وہ یہ کہ انہوں نے پیشکش کر دی کہ میں ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کروں گا۔ اب پہلے تو کہاں پاکستان اور کہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی، جو پورا یورپ مل کے اس کو نہیں کر سکا وہ پاکستان کیسے کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کا تو یہ بنیادی نقطہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو ورگرا رہا ہے ایران کے خلاف۔ اب ادھر جب عمران خان صاحب گئے محمد بن سلمان کے جہاز میں تھے اور ادھر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروں گا، چنانچہ پھر وہ سب واقعات ہوئے کہ ان سے جہاز واپس لے لیا گیا، اور پھر اپنی سبکی مٹانے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں کسی اور ایئر لائن سے جاؤں گا تو پھر پاکستان میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے سعودی ایئر لائن کا روٹ لیا، لیکن وہاں پہ بھی نہ کسی نے ان کو پروٹوکول دیا، نہ کوئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آیا جدہ ایئرپورٹ پہ۔ پھر ان کے پاس موقع تھا کہ درمیان میں وہ کوالالمپور کانفرنس سے متعلق کوئی رائے بناتے، لیکن وہ 3 مہینے انہوں نے ضائع کر دیے، اور اس دوران سعودی عرب یا یو اے ای کو اعتماد میں نہیں لیا۔ وہ جب روانہ ہوئے ملک سے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کے لیے، کیونکہ جو ان کا شیڈول تھا اس میں وہ بھی شامل تھا، تو سعودی عرب نے اپنی وہ ناراضگی ظاہر کر دی اور ان سے کہا کہ اگر وہ یہاں سے جاتے ہیں تو اس کے یہ کنسیکوینسز ہوں گے کہ سعودی عرب پاکستانیوں کو بھی نکال سکتا ہے وہاں سے اور اپنے پیسے بھی واپس لے سکتا ہے۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کے عمران خان صاحب محمد بن سلمان کے پاس پہنچے۔ اب سعودی عرب میں بیٹھ کے ملائیشیا اور ترکی اور ایران کو معذرت کے پیغام بھیجنے سے یقیناً ان تینوں کا ناراض ہونا بنتا تھا کہ آپ ان کے ایک حریف ملک میں بیٹھ کے اس کے حکمران کے کہنے پہ ان کے ساتھ کی ہوئی ایک کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان تینوں کو ناراض کر دیا گیا اور سعودی عرب کو راضی رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، 1 مہینے بعد وہ پھر ملائیشیا روانہ ہو گئے، اور ملائیشیا جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے یہاں پہ نہ آ کر غلطی کر لی اور اگلے سال تو وہ آئیں گے۔ پھر ان کے ایک مشیر وہ وہاں کوالالمپور میں ہی انہوں نے OIC کے خلاف بیان دے دیا۔ چنانچہ سعودی عرب پھر ناراض ہو گیا اور یو اے ای بھی پھر ناراض ہو گیا۔ اب وہ ناراضگی تو چلی آ رہی تھی کہ بیچ میں عمران خان صاحب ایک اور بھی حرکت تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ ہے بار بار طیب اردگان کا تذکرہ اور طیب اردگان کی سیاست کی تعریف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الطغرل ڈرامے کا ذکر۔ اب میں حیران ہوں کہ ایک پرائم منسٹر کو آخر اتنے ڈرامے دیکھنے کا موقع کیسے ملتا ہے؟ پھر چلو اگر آپ کو موقع مل بھی گیا اور آپ کو کسی وجہ سے پسند بھی آیا تو ڈرامے ہوتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے کہ الطغرل ڈرامے میں جو کچھ ہے وہ تاریخی واقعات کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن بھی ہے اور وہ ڈرامہ ہے۔ میں تو کچھ حوالوں سے پاکستان میں اس وقت اس طرح کے ڈراموں کو دکھانا مناسب بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک طرف آپ اگر ملیٹنسی کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف تاریخ میں ان لوگوں کو ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے آپ کے نوجوانوں کو کچھ اور پیغام ملتا ہے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے اس ڈرامے کا ذکر کیا، اس کو PTV پہ شروع کیا، بلکہ اس کا ذکر ہی ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ جب کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں پڑی تھی تو اس دن بھی وہ الطغرل ڈرامے کے اداکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اب یہ چیز روز سعودی عرب اور یو اے ای والوں کو تیش دلاتا ہے، کیونکہ اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای اپنے آپ کو زیادہ غیر محفوظ سمجھتا ہے
ترکی اور قطر وغیرہ سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حماس اور اخوان المسلمون کے جو لوگ ہیں ان کو ان دونوں ممالک نے نہ صرف یہ کہ اپنے ہاں رکھا ہوا ہے بلکہ ان کو پروموٹ بھی کر رہا ہے۔ دوسرا، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ان کے ذریعے کلچرل انویژن کر کے مختلف اسلامی ممالک کا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے مقابلے میں آنا اور خلافت عثمانیہ کا احیاء چاہتے ہیں۔ اب کتنا اس میں وزن ہے کتنا نہیں ہے وہ ایک دوسری ڈیبیٹ ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کے حوالے سے اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای کی اتنی زیادہ حساسیت ہے تو پھر بار بار اس کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب صرف بطور پرائم منسٹر وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ترکی کے وزیر اعظم کا بھی اس وقت ذکر کرے جب سفارتکاری کا تقاضا ہو اور اس کو سفارتی زبان میں تذکرہ کرے، لیکن چونکہ وہ اسی طرح مسلسل اپنے ٹی وی انٹرویوز میں بھی یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو جو طیب اردگان کے یا ترکی کے اس وقت کے مخالفین ہیں ان کا غصہ پاکستان پہ وہ مزید بڑھتا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے پہلے $1 ارب مانگ لیے اور پھر دوسرے $1 ارب مانگ لیے، لیکن دوسری طرف بھی معاملہ یہ ہے کہ چین جیسے دوست نے بھی وہ اگر ہمیں دیے تو وہ کتنے % سود پہ دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب ہم سے ناراض، یو اے ای اور دیگر عرب ممالک ہم سے ناراض، ملائیشیا کا میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا کہ ہمارے جہاز کو رکوا کے ملائیشیا کی موجودہ قیادت نے پاکستان کو عالمی سطح پہ رسوا کیا۔ چین زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن چینی اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ سی پیک کے معاملے میں انہوں نے جو کچھ کیا۔ تو ایک اور بہت بڑا چیلنج وہ پاکستان کے لیے سامنے آیا ہے اور وہ افغانستان کا چیلنج ہے۔ وہاں پہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور میرے خیال میں امریکی بھی پھنس گئے ہیں اور پاکستان کی حکومت بھی پھنس گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، اگرچہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ معاملات عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرتے اور نہ اس میں عمران خان صاحب کا کوئی قصور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو پاکستانی ریاست کے سامنے آ گیا ہے۔ اب افغانستان کے اس چیلنج کے ساتھ اور انڈیا کے اس چیلنج کے ساتھ یہ جو مختلف اسلامی ممالک کے حوالے سے سفارتی بلنڈرز ہو رہے ہیں ان سب کو ملا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کا مستقبل کتنے خطرات سے دوچار کر دیا ہے سونامی سرکار نے۔